اورنگزیب عالمگیر کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت فرمائے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں بہروپیہ ہوں، میرا کام ہے روپ بدل بدل کے لوگوں کو پریشان کرنا، مذاق کرنا اور لوگوں کو ڈیمیج کرنا، ان کی عقل کو معوف کرنا اور مزے لینا، جوکر بننا وغیرہ وغیرہ۔ میں کبھی سادھو بن جاتا ہوں، کبھی عالم بن جاتا ہوں، کبھی پیر بن جاتا ہوں، کبھی بوڑھا بن جاتا ہوں، کبھی جوان بن جاتا ہوں۔ اورنگزیب نے کہا چاہتے کیا ہو؟ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دے دیں ایک مرتبہ میں آپ کے سامنے روپ بدل کے آؤں اور آپ مجھے پہچانیں۔ آپ اگر پہچان لیں گے تو کوئی بات نہیں، نہیں پہچان پائیں گے تو مجھے اپنے خزانے سے انعام دیجئے گا۔ بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں۔ وہ چلا گیا بہروپیہ، 1 مہینے کے بعد آیا تو روپ بدل کے آیا، ایسا روپ بدلا کوئی پہچان نہ پایا، بیچ میں بیٹھ گیا اور بولا کہ بادشاہ سلامت کی توجہ ہوگی، دیکھیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ نے دیکھا سب کو باری باری، اچھا تم فلاں ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو۔ جیسے بادشاہ نے اسے دیکھا، غور سے دیکھنے کے بعد کہا او تم تو وہی بہروپیہ ہو۔ اللہ 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 اللہ۔ بادشاہ اسے پہچان گیا۔ جب پہچان گیا تو وہ کھڑا ہو گیا، بولے صاحب معافی چاہتا ہوں، میں نے بڑی محنت سے اپنا روپ بدلا ہے اور آپ نے مجھے پہچان لیا ہے، اور معاف کر دیں، اگر اجازت ہو تو ایک چانس اور مجھے مل جائے۔ اللہ۔ بولے جاؤ۔ پھر وہ بہروپیہ چلا گیا۔ اب 2 مہینے کے بعد آیا، بالکل الگ ڈھنگ میں روپ بدل کے آیا اور آنے کے بعد دربار میں بیٹھ گیا۔ پھر بادشاہ نے کہا تم فلاں ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو۔ جب اسے دیکھا روپ بدلنے والے کو تو بادشاہ نے کہا اوفو تم تو وہی بہروپیہ ہو۔ پھر وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضور معافی چاہتا ہوں، 2 مرتبہ ڈراپ کر دیا گیا ہوں، میں فیل ہو گیا ہوں، آخری چانس مجھے دے دیں، میں 1 مرتبہ اور روپ بدل کے آؤں، آپ مجھے چانس دے دیں، اس کے بعد میں مہلت نہیں مانگوں گا۔ بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں۔ اب وہ چلا گیا اپنے استاذ کے پاس، بولا استاذ فرمایا کیا بات ہے؟ کہا مجھے آپ ایک ایسے نئے انداز میں ڈھال دیں، میرا روپ بدل دیں کہ مجھے بادشاہ پہچان نہ پائے۔ تو استاذ نے کہا تجھے ایسے ہولیے میں رکھوں گا کہ تو خود اپنے آپ کو آئینے میں نہیں پہچان پائے گا۔ 3-4 مہینے کی بڑی محنت و مشقت کے بعد اس کے استاذ نے اس کا رنگ روپ بدل دیا۔ جب بدل دیا اور وہ آج 3-4 مہینے کے بعد بادشاہ کے دربار میں حلیہ روپ بدل کے بیٹھا تو بادشاہ کی نظر پڑی اس کی۔ بہت تھوڑی دیر کے بعد پھر بادشاہ نے کہا اسے دیکھ کے او تم تو وہی بہروپیہ ہو۔ کھڑا ہو گیا، چپٹر کلوز، بات ختم۔ کہا حضور معافی چاہتا ہوں، میرے حصے میں آپ کے خزانے کا انعام نہیں لکھا تھا، مجھے معاف کر دیں اور مجھے جانے دیں۔ بس یہ کہہ کے چلا آیا، بات ہی ختم ہو گئی۔ بہت دنوں کے بعد حیدرآباد میں جہاں سرکار یوسفین کی مدار شریف، خواجہ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی کے خلفاء، جہاں پر بغداد کے بادشاہ شیخ شہاب الدین عمر شاہ سہروردی کے خلیفہ شیخ شرف عبدال شاہ پہاڑی والے بابا ایئرپورٹ کے قریب لیٹے ہوئے ہیں، وہیں پر ایک گول کنڈا کا قلعہ ہے۔ بادشاہوں کی لڑائی ہوتی تھی مذہب کی بنیاد پر نہیں ہوتی تھی، ساری لڑائیاں وہ اپنی اپنی طاقت کی بنیاد پر ہوتی تھیں۔ تو اس قلعے پر ان کی فوج کے بڑے بڑے فوجیوں نے حملہ کیا گولکنڈا کے قلعے پر، اور قلعے کو جیت نہ پائے۔ تو خود وہ بادشاہ دلی سے چل کے اورنگزیب حیدرآباد آیا اور گولکنڈا کے قلعے پر اس نے بھی اٹیک کیا، لیکن وہ بھی جیت نہ پایا۔ اس نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے، یہ قلعہ تو فتح ہو ہی نہیں پا رہا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ بابا اے بادشاہ سلامت، کہا کیا بات ہے؟ کہا سامنے کی پہاڑی پہ ایک درویش رہتا ہے، اللہ کا ولی رہتا ہے، اللہ والا رہتا ہے، وہ پورا بیلٹ اسی کا ہے، یہ سرکل اسی کا ہے، یہ علاقہ اسی کا ہے، اگر چلے گی تو اسی کی چلے گی، جا کے پہلے اس سے دعا تو کروا لو، تب نہ وہ دعا کرے گا تو تم جنگ جیتو گے۔ بادشاہ نے کہا تم بہت اچھی بات کرتے ہو۔ اورنگزیب اس پہ پاس گیا، پہاڑی پہ چڑھ کے اوپر گیا تو کیا دیکھا، ٹیڑھی میڑھی لکڑی پڑی ہوئی تھی، رنگ برنگے کپڑے پڑے ہوئے تھے اور پھٹا ہوا لباس، بڑے بڑے بال والا ایک شخص موٹی موٹی تسبیح لے کر کے پہاڑ کی گفا میں اللہ اللہ۔ بادشاہ آگے بڑھا، اس نے سلام کیا، اس فقیر نے جواب دیا، آنکھیں کھولی، کہا کون؟ کہا میں بادشاہ ہوں۔ کیا کرنے آئے ہو؟ دعا کر دو بابا، اس قلعے پر ہمارا جھنڈا لہرا جائے، ہماری فوج کئی دنوں سے اٹیک کر رہی ہے لیکن ہم جنگ جیت نہیں پا رہے ہیں۔ اس درویش نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا مانگی، کہا جاؤ پروردگار عالم تمہیں کامیاب کرے گا۔ جیسے بادشاہ نیچے آیا اس نے حملہ کیا اور جنگ جیت گیا۔ اس قلعے پر بادشاہ کی طرف کا جھنڈا لہرانے لگا۔
بادشاہ نے سب کا انتخاب کیا، تم سی او بن جاؤ، تم کوتوال بن جاؤ، تم ایچ ڈی ایم بن جاؤ، تم ڈی ایم بن جاؤ، تم آئی ایس، تم آئی پی ایس، تم آئی جی، تم ڈی آئی جی، سب کا انتخاب کیا، نیوکت کیا۔ اس کے بعد بولا میں دلی جا رہا ہوں۔ کسی نے کہا اے بادشاہ دہلی جا رہے ہو؟ اس درویش کا شکریہ تو ادا کر لو جس کی دعا سے تو نے جنگ جیتی ہے، اس کا شکریہ تو ادا کر لو جس کی دعا سے تم نے جنگ جیتی ہے۔ بادشاہ نے کہا تم صحیح کہتے ہو۔ فروٹ سے لیا، میوے کے سامان لیے، پیسے لیے، بہت ساری چیزیں لے کر کے وہ بادشاہ اس پہاڑی پہ چڑھا جہاں پر وہ درویش اللہ 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 کا نام لے رہا تھا۔ جیسے اس کے قریب گیا نا، ویسے اس نے بادشاہ نے آگے بڑھ کر سلام کیا، اس درویش کا ہاتھ چوما، قدم کو چوما، اور تمام تر فروٹ سے سونے چاندی کے سکے اس کے قدموں میں ڈال دیے اور کہا حضور آپ کی دعا سے مجھے جنگ میں کامیابی مل گئی ہے، آپ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں، اللہ کا بے پناہ شکر ہے مجھے کامیابی مل گئی۔ دیکھنا ہے کہ جو لوگ بہت دیر سے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں کیا وہ اب خاموش رہ سکتے ہیں؟ اتنا سننے کے بعد اس درویش فقیر نے کہا اے اورنگزیب مجھے پہچانتے ہو؟ تو بادشاہ نے کہا نا 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 میں تمہیں نہیں پہچانتا ہوں۔ اس درویش نے کہا میں وہی بہروپیہ ہوں، وہی بہروپیہ ہوں۔ بولے تم وہی بہروپیہ ہو؟ بادشاہ نے سنا تو آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئیں، پیشانی پر پسینے کے قطرات آ گئے، عجیب و غریب الجھن کا شکار ہو گئے۔ بولے تم وہی بہروپیہ ہو؟ بولے ہاں وہی ہوں جو 3 مرتبے تمہارے دربار میں انعام پاتے پاتے رک گیا، میرے روپ کے بدلنے کو آپ نے پہچان لیا، میں وہی بہروپیہ ہوں، میں وہی بہروپیہ ہوں۔ بادشاہ نے کہا یار تم اتنی بڑی بلندی پر کیسے آ گئے کہ آج تمہاری دعا سے مجھے کامیابی مل رہی ہے، آج تمہیں اتنا بڑا مقام اسٹیٹس کیسے مل گیا، یہ تو بتا، جلدی بتا۔ تو اس درویش نے کہا تھا بڑی محنت سے روپ بدلنے کا ہنر سیکھا اور روپ میرا کارگر ثابت نہ ہوا، شوٹ نہ کیا۔ میں نے کہا بڑی محنت سے میں نے یہ ہنر سیکھا ہے، کیا بیکار جائے گا؟ تو پھر میں نے سوچا کہ اب پبلک کو بہکاؤں گا، ان کے سامنے میں